چلیں جی موونگ فارورڈ جناب، یہ کراچی کی بات تو ہم نے کر لی. اب آپ کو ذرا لاہور کا بتاتے ہیں کہ لاہور میں کیا چل رہا ہے. لاہور میں بھی کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں، جب ہم صحت عامہ کی بات کریں. کچھ مسائل ہیں جو کہ ہمارے سینئر سٹیزنز کو ہوتے ہیں، ود ایج یہ مسائل ہر کسی کو ہو جاتے ہیں. اب بڑے بزرگ ہیں، گھٹنوں کا مسئلہ بہت ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو نی ٹرانسپلانٹ کا جو پروسیس ہے، بہت سے سینئر سٹیزنز ہیں ہمارے گھروں میں، بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جو کہ وہ آپریشن کرواتے ہیں، نی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کو ایک بہتری کے طریقے کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن اب لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہو کیا رہا ہے کہ گھٹنوں کی تبدیلی کے جو ہزاروں مریض علاج کے منتظر ہیں، وہ سرکاری اسپتالوں میں بجٹ بحران اور امپلانٹس کی عدم دستیابی کے باعث انتہائی پریشان ہیں. آپریشن روکے جا رہے ہیں. سالانہ پروکیورمنٹ نہ ہونے کے باعث جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر جوائنٹس امپلانٹس کی شدید قلت کا سامنا ہے. اب لاہور میں 50,000 سے زائد مریض گھٹنوں کی تبدیلی کے انتظار میں ہیں. آپریشنز رکے ہوئے ہیں، پازڈ ہیں. اذیت ناک یہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا فوری جو حل ہوتا ہے نا وہ نی امپلانٹ ہوتا ہے. انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے، موبلٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ان دا ایج آف 70-80 ایئرز جب آپ نہ چل پا رہے ہیں، نہ کھڑے ہو پا رہے ہیں، اور آپ نے اپنا ایک پروسیس، ایک آپریشن کروانا ہے، اور اس کے لیے امپلانٹس ہی نہیں موجود ہیں، تو بڑی تکلیف دہ عمل ہے، تکلیف دہ بات ہے. اب صوبے میں تعداد جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بروقت آپریشن نہ ہونے سے مریض مستقل معذوری اور دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو خطرہ ہے وہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مستقل معذوری کی. انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. بات کر لیں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرتھوپیڈکس پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. امپلانٹس کی قلت سنگین مسئلہ ہے. امپلانٹس کی قلت کیوں پیش آ رہی ہے، اور ابھی تک کتنے آپریشنز ہیں جو کہ پاز کیے ہوئے ہیں امپلانٹس کی قلت کی وجہ سے؟ جی تحسین ریاض صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے بڑا اچھا ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کامن پرابلم آج کل ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ بڑھاپے میں، اور بڑھاپے سے مراد یہ ہے کہ 50 سال سے لے کے آن ورڈ جو ہے نا، یہ گھٹنے جو ہے ڈیجنریشن ان میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس سے پین ہوتی ہے گھٹنوں میں، اور مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس آرتھرائٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ آرتھرائٹس بڑھاپے کی وجہ سے تو ہوتا ہے، کارٹیلیج جس میں ڈیمیج ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4. جو 1، 2، 3 ہے وہ تو میڈیسن سے ٹریٹ ہو جاتی ہے، کچھ انجیکشنز لگانے سے، فزیوتھراپی لگانے سے، کرنے سے، اور لائف سٹائل چینج کرنے سے، ویٹ کم کرنے سے اس کے ساتھ جو ہے نا لائف چل سکتی ہے. لیکن جو سٹیج 4 ہوتی ہے، جو آخری سٹیج ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ سٹیج ہے جس پہ گھٹنے کی تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے. اور وہ سٹیج ہے کون سی، اور پیشنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری سٹیج 4 آ گئی ہے؟ ایک تو پیشنٹ کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پین بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو پین کلرز لینے پڑتے ہیں، اور اس کا جو واکنگ ڈسٹینس ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سارا دن بیٹھا رہے، اور اس کا آہستہ آہستہ پھر ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر شوگر ہے تو شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور باقی جو کڈنیز ہیں خاص طور پہ اس پہ پین کلر لینے کی وجہ سے اس پہ افیکٹ آتا ہے، اور کڈنی فیلئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ایکس رے کروائیں تو ایکس رے میں جوائنٹ سپیس ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے، اور نئی بون جس کو آسٹیوفائٹس کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی سٹیج ہے جس پہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ کے جوائنٹ سروسیبل نہیں رہے. تحسین صاحب، میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو جوائنٹ امپلانٹ ہے، نی امپلانٹ کی اگر ہم بات کر لیں، عام طور پر ویسے میری انفارمیشن کے مطابق 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اب 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ جب سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں مریض، وہاں پر امپلانٹس ہی موجود نہیں ہے، مریض پریشان ہے، تکلیف میں ہے، کتنی ہی پین کلر کھا لیں گے، کڈنی فیلئر کا خدشہ بھی ہوتا ہے. کیوں امپلانٹس کی قلت ہے؟ جی یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. یہ جوائنٹس جو ہے نا کافی پرائیویٹ سیکٹر میں کافی مہنگے چینج ہوتے ہیں، 10 سے 12 لاکھ کی لاگت آتی ہے، اور ہر پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی فیسلٹی گورنمنٹ سیکٹر میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت کامن پرابلم ہے، اور روٹینلی اب یہ پیشنٹس جو ہے نا وہ چینج کروا رہے ہیں.
تو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں یہ امپلانٹس اویلیبل ہوں، تھوڑی قیمت ان کی روٹین کے دوسرے امپلانٹ سے ذرا مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی اور سپلائی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہر صورت ہونی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہمارے پاس ٹرینڈ سرجنز موجود ہیں، فیسلٹیز موجود ہیں تھیٹرز کی. اگر یہ امپلانٹ پرووائڈ ہو جائے تو ہزاروں مریض جو انتظار کر رہے ہیں اپنے جوائنٹ چینج کرانے کا، ان کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی ایکٹیو ہزاروں مریضوں کو باڈی کے آرگن سیف ہو سکتے ہیں، باقی آرگن سیف ہو سکتے ہیں، اور ہزاروں مریض ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ امپلانٹس کروائے جائیں، لیکن امپلانٹس کی قلت ہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اب ہر شخص پرائیویٹ علاج افورڈ نہیں کر سکتا، پرائیویٹ کا خرچہ کتنا ہے اور سرکاری اسپتال میں وہ کتنے میں ہو جاتا ہے؟ جی پرائیویٹ میں تو یہ آلموسٹ 10 سے 12 لاکھ روپے اس میں آتا ہے، کیونکہ اس میں جوائنٹ کی پرائس بھی انوالو ہوتی ہے، اور جوائنٹ اس کا 4 سے 5 لاکھ کا جوائنٹ آتا ہے، جو اچھا جوائنٹ ہے، جو برانڈڈ جوائنٹ ہے، جو یورپین امریکن برانڈز ہیں، اور 10 سے 15 لاکھ روپے کی اس میں لاگت آتی ہے. لیکن آپ کا جو کویشچن ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر جوائنٹ فری گورنمنٹ سپلائی کر دے تو جو باقی جو سروسز ہیں وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتی ہیں، سرجن فیس کوئی نہیں ہوتی ہے، انیستھیزیا کے چارجز نہیں ہوتے، تھیٹر کے چارج نہیں ہوتے، وہ تمام سروسز تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں فری ہیں. صرف جوائنٹ کی سپلائی جو ہے نا وہ ایشو ہے. اگر جوائنٹ سپلائی گورنمنٹ کی طرف سے فری ہو جائے تو یہ آلموسٹ فری ہو جائیں گے. میں جب جناح ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا تو میں نے ڈونیشن سے کافی سارے جوائنٹس جو ہے نا وہ لیے ہوئے تھے، اور میں نے ہنڈریڈز میں نی جوائنٹ اور ہپ جوائنٹس لوگوں کے چینج کیے جو ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جناح ہاسپٹل کا، اور وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ میں نے کیے تھے. سنگل پینی بھی پیشنٹ کی جو ہے نا وہ کاسٹ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ جوائنٹس کی جو پرائس تھی وہ ہم ڈونر سے لے لیتے تھے، ڈونرز کو ریکویسٹ کر کے. تو باقی سروسز ٹوٹلی ہاسپٹل کی فری تھی. اور جناح ہاسپٹل میں نے پھر اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ تھیٹرز کی کنڈیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، ماڈولر تھیٹر ہونے چاہیے. تو میں نے جناح ہاسپٹل میں 4 ماڈولر تھیٹر اسی مقصد کے لیے بنائے تھے، سو دیٹ کہ پیشنٹس کو جو بیسٹ جو سروسز ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی وہ پرووائڈ کی جائیں، اور انفیکشن فری ہونی چاہیے. اور آلموسٹ وہ ہماری انفیکشن فری رہی. ہمارے پاس ابھی بھی ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ چیزیں پاسبل اور ہو سکتی ہیں. تحسین صاحب، ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، جب ہم جوائنٹ امپلانٹس کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم نی امپلانٹس کی بات کرتے ہیں، بہت سے رومرز ہیں کہ عام زبان میں اگر میں کہوں کہ نہیں چھیڑنا چاہیے، بیماری بڑھ جاتی ہے، آرٹیفیشل چیز آرٹیفیشل ہوتی ہے، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے رومرز پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کتنا افیکٹو پروسیجر ہے؟ امپلانٹ کے بعد انسان نارمل زندگی گزارتا ہے؟ جی آپ کا یہ بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن ہے، کیونکہ یہ اب آپریشن جو ہے اس کا کافی ٹرینڈ ہے، ہو رہا ہے کامنلی، اور اتنے ہی زیادہ متس اور جو فیئر ہیں پیشنٹس کے مائنڈ میں وہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پیشنٹس کی ایجوکیشن کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا سیف آپریشن ہے، لیکن اس کے پری ریکوزٹس ہیں. پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ ایک تو جو سرجن کر رہا ہے وہ سرجن روٹین میں یہ کر رہا ہو، اس کی پریکٹس ہو اس میں ہو، اور اس کی ہسٹری میں ایک اچھی خاصی والیوم ہونا چاہیے، ہائی والیوم سرجن ہونا چاہیے نی ریپلیسمنٹ کا. دوسرا، اس سرجن کے ساتھ آرتھوپلاسٹی کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ٹرینڈ ٹیم ہونی چاہیے. تھرڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تھیٹرز جو ہے نا وہ آپٹیمم ہونے چاہیے، انیستھیزیا کی فیسلٹیز بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اس سے بھی بڑھ کے جب آپریشن کر لیں تو آپریشن کے بعد جو ری ہیب پروگرام ہے وہ سرجن کے ڈائریکٹلی انڈر سپرویژن ہو اور سرجن خود مانیٹر کرے. آلموسٹ 3 منتھس تک ری ہیب پروگرام چلتا ہے اور ویکلی بیسس پہ ہم فالو اپ کرتے ہیں. اگر وہ فالو اپ آپٹیمم ہوتا رہے، ریگولر بیسس پہ ہوتا رہے، تو اس کے ریزلٹ مطلب بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس ہیں، اور ایسے ہی پیشنٹ کی لائف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے جیسے جوائنٹ خراب ہونے سے پہلے اس کی ایکٹیو لائف تھی، اور اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو لائف میں آ جاتا ہے. اس کے باڈی کے باقی آرگن سیف ہو جاتے ہیں. اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ریگولر واک کرتا ہے اور ایکٹیو لائف گزارتا ہے. تو اس کے ریزلٹس بہت ہی اچھے ہیں، بہت پرومسنگ ریزلٹس ہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ یہ پری ریکوزٹس دیکھیں کہ جہاں سے آپریشن کروا رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں سہولتیں موجود ہیں. سرجن ایکسپرٹ ہے، سرجنز کی سکلز ٹھیک ہیں، اس کے پاس ٹیم اچھی ہے. تو یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ امیڈیٹلی آپریشنز کروائیں، اور یہ سیف ہے، سیکیور ہے،
اور انٹائرلی لائف کو چینج کر دیتا ہے. انٹائر لائف کو چینج کر دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پری ریکویزٹس ہوتے ہیں, اس کا ایک پراپر ریہیب ہے, تھیٹر اچھا ہونا چاہیے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اور جب آپ یہ کروا لیتے ہیں آپریشن کے بعد پھر آپ ایک نارمل لائف, نارمل ہیومن کی طرح ایک نارمل لائف آپ گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو امپلانٹس کی قلت ہے یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے, اس قلت کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے. چلیں جی.